انتہائی ذوق شوق محبت اور عشق کے ساتھ بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ منزع عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامم، مولاي صل وسلم دائما 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 ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ سورہ مائدہ شریف کے کا ایک حصہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب مصطفیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ حضرات کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کا موضوع تھا کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، یقیناً اللہ کریم تمہیں معاف فرما دے گا۔ تو آج اسی سے ریلیٹڈ موضوع میں نے چنا ہے، اور اس موضوع پر کافی سوشل میڈیا پر ایک جو ہے نا ہنگامہ آرائی کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے وہی لوگ جو اس کے آج انکار کر رہے ہیں، ان کے اکابرین اور قرآن و سنت کی روشنی میں میں ثابت کروں گا کہ وسیلہ جو ہے یہ جائز ہے۔ چونکہ وسیلہ جو ہے اصل میں اس کا مفہوم کیا ہے؟ تسبباً لحصول المقصد، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو سبب بن جائے اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ تو یہ پوری کائنات جو ہے یہ اللہ نے اپنے محبوب کے وسیلے سے بنائی ہے۔ پھر کائنات کا انتظام و انصرام جو ہے وہ بھی اگر دیکھیں تو وہ بھی وسیلے کے تحت چل رہا ہے، حالانکہ وہ مالک ما فوق الاسباب بھی ما تحت الاسباب وسیلہ ہے، ما فوق الاسباب بغیر وسیلے کی بھی کر سکتا ہے۔ جیسے ایک مرد عورت میل فیمیل ہو تو پھر اس کے بعد وہ چاہے تو میل عطا کرے، چاہے تو فیمیل عطا کرے، چاہے تو کچھ بھی نہ دے، لیکن وہ اس کی قدرت کیا ہے؟ قدرت یہ ہے کہ بغیر میل کے بھی وہ دے سکتا ہے اور بغیر فیمیل کے بھی دے سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی بیٹا دے سکتا ہے، اس نے دیا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ نے عطا کیے، اور بغیر ماں باپ دونوں کے بھی اللہ دے سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور بغیر
بغیر ماں کے بھی اللہ پیدا فرما سکتا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا، بغیر ماں کے پیدا۔ تو یہ ایک قدرت ہے اور اس کا ایک قانون ہے۔ قانون جو ہے وہ یہی ہے کہ دو میل اور فیمیل اکٹھے ہوں گے، اور اس کے بعد ایک مخصوص پیریڈ ہے، اس کے بعد وہ مالک جس طرح چاہے وہ عطا کرے، چاہے تو بیٹے دے، چاہے تو بیٹیاں دے، چاہے دونوں مکس کر دے، چاہے کچھ بھی نہ دے، بانجھ کر دے۔ یہ اس کا قانون ہے۔ قدرت یہ ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ اسباب کے تحت ہے، چونکہ اس دنیا میں ہمارے دنیاوی معاملات ہوں یا کوئی بھی معاملات ہوں تو ہم ان کو کے لیے اسباب دیکھتے ہیں، وسیلہ دیکھتے ہیں، اور کوئی ذریعہ دیکھتے ہیں۔ جیسے آپ فیکٹری میں ملازم ہیں تو آپ نے اگر اپنے افسر سے کوئی چھٹی لینی ہو یا کوئی درخواست پیش کرنی ہو تو آپ ڈائریکٹ افسر کے پاس نہیں جاتے، بلکہ اس کا جو پی اے ہوتا ہے اس کے پاس درخواست لے کے جاتے ہیں۔ بھائی وہ بھی انسان ہے، یہ دونوں انسان ہیں، کہا انسان تو دونوں ہیں۔ اس کے پی اے جو ہے وہ بھی انسان ہے، وہ بھی افسر بھی انسان ہے، لیکن افسر چونکہ وہ بڑا ہے تو اس تک ہماری رسائی نہیں ہے، ہم اس کے پاس آئیں گے تو یہ ہمیں اس تک پہنچا دے گا۔ تو یہ سبق تو سانپ نے بھی غار ثور کے اندر دیا تھا کہ محبوب کائنات کی بارگاہ میں اگر پہنچنا چاہتے ہو تو صدیق کے قدموں پر آ جاؤ۔ اس پر تو ہمیں کسی قسم کا اشکال نہیں چاہیے۔ تو اسی لیے کہ بغیر وسیلے کے ہم یہ کہتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس نے کیا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی کیا ہے اس نے وسیلے سے کیا ہے۔ ہمارے لیے وسیلہ ضروری ہے اور اس پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور وسیلہ دو قسم کا ہے۔ ایک قسم وسیلہ بالذات ہے، کسی کی ذات کا وسیلہ بنانا، اور ایک وسیلہ ہے بالعمل، حسن عمل، نیک عمل کو وسیلہ بنانا۔ اب وسیلہ بالذات پر اختلاف چل رہا ہے، وسیلہ بالعمل پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اہل حدیث، دیوبندی، وہابی سب وسیلہ بالعمل کو مانتے ہیں، اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو حدیث جو ہے وہ اتنی مشہور ہو گئی کہ اس کو حدیث الغار کہا جاتا ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث اس طرح ہے، بخاری، مسلم اور مشکات کے اندر موجود ہے کہ 3 آدمی بنی اسرائیل کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی سفر کر رہے تھے بنی اسرائیل کے، تو جاتے جاتے راستے میں طوفان آ گیا اور بارش اور آندھی آ گئی، تو انہوں نے غار میں پناہ لے لی۔ جب غار میں پناہ لی تو ایک طوفان تیز تھا، اس کی وجہ سے ایک پتھر جو ہے وہ اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے دھانے کے اوپر فٹ ہو گیا، بند ہو گیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ ہم طوفان سے اپنی جان بچانے کے لیے آئے، اس سے بڑا طوفان ہمیں اور مل گیا ہے، ہم غار میں بچنے کے لیے آئے اور یہ تو اور پھنس گئے ہیں۔ یہاں پر تو ہماری مدد بھی کوئی نہیں کر سکتا، آواز بھی باہر نہیں جا سکتی، اس کے غار کے دھانے کے اوپر پتھر فٹ ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ تینوں آپس میں بیٹھے بیٹھے مشاورت کرتے ہیں کہ یار اور تو کچھ نہیں کر سکتے، زندگی میں کوئی اچھا عمل کیا ہے نا تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ سوچو وہ کون سا عمل ہے؟ اب وہ تینوں آپس میں بیٹھ کر نا جو ہے وہ اپنے ذہن میں سوچنے لگے۔ جب سوچنے لگے نا تو ایک نے کہا کہ یار میں اپنے ماں باپ کا بڑا تابعدار ہوں اور میں بکریاں چراتا ہوں، اور بکریاں چرا کے جب میں واپس شام کو آتا ہوں، دودھ دوتا ہوں تو سب سے پہلے دودھ کا پیالہ بھر کے میں بوڑھے ماں باپ کو پلاتا ہوں، بچے چاہے کتنے ہی بھوکے کیوں نہ انہیں نہیں دیتا، اور ان کے بعد جب ماں باپ سیر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ میں بچوں کو دودھ پلاتا ہوں۔ تو ایک دن یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو علیم بذات صدور ہے، میرے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے، تجھے سب کچھ پتا ہے، تیرے سامنے جھوٹ نہیں چلتا۔ ایک دن ایسا ہوا اتفاق سے میں بکریاں چرانے نکلا
تو چراتے چراتے کہیں دور جنگلوں میں نکل گیا تو رات کو دیر ہو گئی، میرے بچے بھوکے تڑپتے رہے بھوک سے۔ میں جب واپس آیا میں نے دودھ دوہا بکریوں کا، تو میں نے پیالہ بھر کے جب اپنے بوڑھے والدین کے پاس لے گیا تو میں نے دیکھا وہ سو چکے تھے۔ تو میرے بچے جو ہیں وہ میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹے، بھوک سے بلک رہے، روتے رہے، اور میں نے یہ بھی برداشت نہ کیا کہ بوڑھے ماں باپ ہیں، کیونکہ بوڑھے آدمی کی ایک دفعہ آنکھ کھل جائے پھر نیند نہیں آتی۔ یہ خیال کیا کرو اپنے والدین کا، اگر ان کی آنکھ لگ جائے تو پھر کسی قسم کی ایسی حرکت نہ کرو کہ جس کی وجہ سے آنکھ ان کے آرام میں خلل آ جائے۔ کیا خبر دوبارہ ان بیچاروں کی آنکھ لگے نہ لگے، بڑھاپے میں نیند ویسے بھی کم آتی ہے۔ ہاں جی، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ والدین کا اس طرح احترام کرو جس طرح یہ بندہ کر رہا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دیکھو تمہارے لیے کتنے یہ نیکی تمہارے لیے کتنی آسانیاں لے کے آ جائے گی۔ کہنے لگا یا اللہ، میں رات کو جب واپس دیر سے آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، اور میں وہ دودھ کا پیالہ لے کے دونوں کی چارپائی کے پاس آیا۔ میرے بچے بہت بھوکے تھے، بلکتے رہے، روتے رہے، میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹے رہے، لیکن میں پیالہ لے کے کھڑا رہا۔ میں نے ماں باپ کے آرام میں بھی مخل نہیں ہوا کہ بوڑھے ہیں، اگر جگا دوں دودھ تو پی لیں گے، پھر نیند پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ تو میں اس وہم کی وجہ سے اور اس پریشانی کی وجہ سے میں نے ان کو جگایا نہیں، میں کھڑا رہا یہاں تک کہ پو پھوٹی، صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو وہ اپنی مرضی سے جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا پیالہ لے کے کھڑا تھا، میں نے پیالہ ان کو دیا، انہوں نے دودھ پیا، اور میرے وہ بچے بھوک سے بلک بلک کے رو کے سو چکے تھے، پھر میں نے ان کو جگایا اور ان کو بھی دودھ پلایا۔ یا اللہ، اگر یہ عمل میرا خالصتاً تیری رضا کی خاطر تھا تو میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں مولا، اس عمل کی وجہ سے اس بڑی مصیبت جو غار کے سامنے پتھر آ کر کے ہماری زندگی کی جو ہے شمع گل ہو رہی ہے، اس کو دوبارہ جلانے کے لیے میں التجا کرتا ہوں اس عمل کو کہ خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اس کی وجہ سے مولا اس مصیبت سے ہمیں پناہ عطا فرما دے۔ کہتے ہیں وہ جب دعا کی نا تو تھوڑا سا پتھر لڑک کے تلے نیچے ہو گیا اور اندر سے روشنی آنی جانی شروع ہو گئی، تھوڑی ان کی امید بن گئی کہ یار یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا ہے۔ ہاں جی، دوسرے نے کہا کہ تم بھی جو ہے نا اپنی نیکی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ وہ دوسرا کہنے لگا یا اللہ تو دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے، تجھے سب کچھ پتا ہے، تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ایک چچا زاد بہن تھی، اس پہ عاشق ہو گیا، اس کی محبت میں گرفتار ہوگا، مرتا تھا میں جیتا تھا اسی کے لیے۔ تو میں نے کئی دفعہ اس سے ملنے کی کوشش کی اور اپنی خواہش کا اظہار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ آگے سے مجھے جو ہے وہ ٹال دیتی تھی۔ ایک دن اس نے ایک شرط باندھی کہ نہ اس سے پوری ہوگی اور نہ یہ میری طرف برائی کے لیے آئے گا۔ اس نے کہا ایک جو ہے نا 100 درہم لے کے آؤ، اس وقت 100 درہم بہت بڑی چیز تھی، 100 درہم لے کے آؤ اور پھر آ کر کے میرے پاس اپنا مدعا پیش کرو۔ تو کہنے لگا میں نے رات دن ایک کی مزدوری کرتا رہا، محنت کرتا رہا اور پیسے سارے میں اکٹھے کرتا رہا۔ جب 100 درہم پورا ہو گیا تو میں لے کے آیا اور آ کر کے میں نے اس کو دیا تو وہ مجبور ہو گئی۔ میں نے کہا تو نے شرط رکھی تھی، اب تیری شرط پوری ہو گئی ہے، اب تو نے اپنے آپ کو میرے اوپر بھیج دیا 100 درہم پر، اب تو میرے سامنے نافرمانی نہیں کر سکتی۔ تو وہ جو ہے وہ میرے سامنے لیٹ گئی اور میں جب اس کی رانوں کے اوپر بیٹھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے کہا تجھے اللہ سے بھی حیا نہیں آتی، اپنے رب سے بھی نہیں ڈرتا جو ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلے اس نے کہا دیکھ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اس نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا، میں نے دروازے سارے بند کر دیے۔ اس نے کہا رب سے بھی تو اوجل ہے کیا، وہ رب کا دروازہ بھی بند، اس کی بھی آنکھ بند کر دی ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا؟ کہا وہ دیکھ رہا ہے۔ کہا تجھے اس سے حیا نہیں آتی؟ بس اس عورت کا اتنا کہنا تھا، میں فوراً اچھل کے ہٹ گیا اور اس کے بعد میں نے اپنی چچا زاد بہن کو کبھی نہیں دیکھا، نہ اس کے پاس کبھی گیا۔ میں نے اپنی محبت قربان کر دی۔ مولا اگر واقعہ ہی یہ خالصتاً تیری رضا کی خاطر میں نے یہ عمل کیا ہے تو تیری بارگاہ میں التجا ہے، مولا اس مصیبت سے جان چھڑا دے۔ بس اتنی بات کرنی تھی تو وہ جو پتھر تھا وہ اور لڑک کے تھوڑا سا اور ہٹ گیا اور زیادہ روشنی لگنے لگ گئی، لیکن اب بھی باہر نہیں نکل سکتے، غار کا دہانہ جو ہے وہ بند ہی ہے۔ تو پھر تیسرا کہنے لگا یا اللہ تو دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے، تو تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اپنے من کو راضی کرنے کے لیے اور
اپنے ضمیر کو میں جگانے کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک دن میں بازار میں گیا، وہاں ایک شخص تھا اور وہ مزدوری کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے، میں نے کہا مزدوری کرتا ہے؟ کہنے لگا ہاں مزدوری کرتا ہوں۔ میں اس کو لے آیا، میں نے کہا مزدوری میں تو یہ سارا میرا کام کرنا ہے، جب چھٹی کرے گا تو میں اتنے تجھے چاول دوں گا۔ تو وہ نہیں سمجھا میری بات کو، وہ سمجھا ہے کہ اتنے چاول کی بوریاں دے گا۔ ہاں جی، وہ خوشی خوشی سے اس نے مزدوری کی، میرا سارا کام اس نے شام تک ختم کر دیا۔ کرنے کے بعد وہ آیا میرے پاس، مجھے کہنے لگا مزدوری دے دو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ چند چاول جو ہیں لے لے۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ چند چاولوں کو میں کیا کروں؟ میں نے سارا دن محنت کی ہے اور میں نے اپنی جو ہے نا جان کو نہیں دیکھا، مشقت میں ڈال کر جان کو میں نے تیرا سارا کام ختم کیا اور تو مجھے چند چاول دے رہا ہے۔ اس نے کہا بس یہی مزدوری ہم آپس میں جو ہے نا، جو آپس میں ہماری ڈیل ہوئی تھی وہ یہی تھی، لینا ہے تو لے، نہیں تو جا۔ وہ بیچارہ مجبور تھا، غریب تھا، غصے کی وجہ سے چلا گیا۔ کیوں؟ غریب جو ہوتا ہے وہ غریب ضرور ہوتا ہے لیکن غیرت مند بھی ہوتا ہے۔ یہ غیرت اللہ نے غریبوں کو عطا کی ہوئی ہے جی، تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ غیرتیں عطا فرمائے۔ وہ چلا گیا۔ اب وہ پیچھے جو تھا نا چاول مالک، اس نے کیا کیا، دل میں خیال آیا کہ یار یہ تو اس کی مزدوری تھی جی، بے شک ہماری تھوڑی تھی لیکن آپس میں ہمارا طے ہوا تھا، اب وہ اس کو حقیر سمجھ کے چھوڑ گیا ہے، چلو میں اس کے ساتھ اور کچھ کرتا ہوں، نیکی کرتا ہوں۔ اس نے وہ چاول کھیت میں لگائے۔ وہ جب کھیت میں جو ہے نا پودے بن کے نکلے، شگوفے بنے اور ان کے پاس 7 سٹے لگے، پھر چاول لگے اور چاولوں کو اس نے کاٹا، پھر ان میں سے بغیر کسی ضائع کرنے کے پھر زمین پہ لگا دیے۔ ایسے کرتے 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 وہ چند چاول جو تھے وہ بوریاں بن گئی اور ان بوریوں کو وہ بازار میں بیچتا تھا اور کچھ بیج رکھ لیتا، پھر اگاتا تھا اور ان بوریوں کے عوض وہ بکریاں، بھیڑ بکریاں، اونٹ خریدتا گیا۔ اور بہت عرصے کے بعد وہ غریب مفلوق الحال بھوک کا مارا ہوا، جب اسے خیال آیا کہ یار اب مجھے کہیں سے بھی کچھ نہیں مل رہا، مر جائیں گے بچے بھی، میں بھی مر جاؤں گا، یہ میری جو ہے نا بھوک نے انتہا کر دی ہے، اب موت دستک دینے لگی دروازے پہ۔ تو اس کو خیال آیا کہ میں نے فلاں بندے کی مزدوری کی تھی اور اس سے لیا کچھ نہیں تھا، جاتے ہیں اس کے دروازے پہ، شاید آج کچھ اسے خوف آ جائے اور میری مزدوری دے دے تو ہمارا گھر کا چولہا چل سکتا ہے۔ وہ آیا اور آ کے اس کے دروازے پہ دستک دی۔ جب دستک دی تو وہ بندہ باہر نکلا، کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں تیرا مزدور ہوں جس نے مزدوری اتنا عرصہ پہلے مزدوری کی تھی اور تو نے مجھے مزدوری نہیں دی تھی، آج میں مزدوری لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ سارے اونٹ بھی لے جا، یہ ساری بھیڑ بکریاں بھی لے جا اور یہ چاولوں کی بوریاں بھی لے جا۔ اس نے کہا میری غربت کا تماشا نہ کر، مذاق نہ کر، اللہ نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، میں بڑا غریب ہوں، میں اپنی مزدوری لینے آیا ہوں، بیکاری نہیں ہوں۔ اس نے کہا نہ میں تیری غربت کا تماشا کرتا ہوں، نہ میں سرکش ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ کہا پھر کیوں ایسے کرتا ہے؟ کہنے لگا وہ تیرے چاول جو تھے ان کو میں نے ایسے استعمال کیا اور یہ اتنے بڑھ گئے ہیں، اس میں میرے لیے حرام ہے، یہ سارے لے جا۔ وہ غریب جس کے دروازے پہ موت بھوک کی وجہ سے دستک دے رہی تھی، وہ غریب جب اونٹ اور اونٹوں کے اوپر چاولوں کی بوریاں اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ جب لے کے جا رہا تھا تو خوش بڑا تھا اور دعائیں دے رہا تھا، یا اللہ اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ پتہ چلا کہ اگر کسی کا حق رکھا ہوا ہے تو آج سے دینا شروع کر دو، کسی مزدور کا، کسی غریب کا حق رکھا ہے فوراً دو، اور وہ حق دینے کے بعد وہ خوش ہو جائے تو وہ دعا دے گا، وہ تمہاری دعا ڈائریکٹ عرش الہی تک جائے گی۔ جیسے آہ جاتی ہے نا غریب کی، دکھی دل کی، ایسے دعا بھی غریب کی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کوئی پریشانی مشکل بن جائے تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہ نیک عمل جس کو وہ بھول گیا تھا تو نے بلا کے اسے نوازا، اور وہ نیک عمل اس کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر اور تیرا وسیلہ اللہ قبول فرما لے گا۔ جب اس جوان نے یہ پیش کیا تو وہ پتھر جو ہے وہ لڑکتا ہوا نیچے گر گیا اور تینوں باہر نکل آئے۔ یہ وسیلہ عمل ہے، اس کا سب قائل ہیں، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، تبلیغی، سارے اس کے قائل ہیں۔